الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے تمام ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات سے نماز سے متعلق چند اہم مسائل ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جس وقت آپ مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر امام کے ساتھ کس طرح شامل ہونا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جس وقت آپ دوسری رکعت کے اندر مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اب آپ نے اس حالت میں کہاں سے نماز کو سٹارٹ لینا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں، اسی طرح چوتھی رکعت میں آج میں آپ کو ان تمام چاروں رکعات سے متعلق تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ آپ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جب تک انسان کو ان سے متعلق مکمل علم نہ ہو اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے آپ ان مسائل کو ضرور اپنی نظر سے گزاریے، انہیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب آپ پہلی رکعت کے لیے آئے، امام مسجد کے اندر اس نے تکبیر ہو رہی تھی، اللہ اکبر کہا تو آپ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالکل خاموش کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح باقی رکعات میں دوسری، تیسری، چوتھی میں بھی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ لیکن اس سے اگلا سوال جو ہے اس کا جواب بہت اہم ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے مسجد میں آئے، اب امام تو پہلی رکعت کمپلیٹ کر چکا ہے، اب آپ آئے تو آپ نے کیا اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ اس کا جواب عام پبلک نہیں جانتی۔ وہی جانتے ہیں جنہوں نے ان مسائل کو علماء سے پوچھا، ان سے سمجھا، پھر اس پہ عمل کیا۔ آئیے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر سے وقت کے اندر کہ جس وقت آپ دوسری رکعت میں آئے، امام دوسری رکعت پڑھا رہا تھا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہ ثنا پڑھنی ہے، نہ تعوذ، نہ تسبیح، بلکہ آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے تمام رکعات میں خاموش رہنا ہے۔ یہ میں آپ کو ترتیب سے سمجھا رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے، تب آپ نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے۔ دو رکعت ہو گئی۔ تیسری رکعت کے اندر جس وقت آپ آئے، آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے ثنا، تعوذ، تسمیہ کی بجائے آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی خاموش ہو جانا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں جب آپ شامل ہوئے، آپ کی ایک رکعت باقی رہ گئی۔ اب آپ نے اس رکعت کو سلام پھیرنے کے بعد کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ چنانچہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ جس وقت آپ دوبارہ کھڑے ہوں تو آپ کی چونکہ پہلی رکعت باقی رہی تھی، مس ہو گئی تھی، آپ نے پہلی رکعت والا طریقہ سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی جب امام ایک طرف سلام پھیر دے دوسری مرتبہ جب وہ السلام یعنی اتنے جملے کہیں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور فوراً آپ نے ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہ سے شروع کر دینا ہے۔ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت کوئی ساتھ چھوٹی سورت بھی پڑھ لینی ہے تو آپ نے یہ رکعت مکمل کر لینی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کی دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے تو آپ کی چنانچہ دو رکعتیں آپ کی رہ گئی۔ تیسری رکعت میں جس وقت آپ آئے تو آپ نے اس کے لیے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلی رکعت کے اندر کھڑے ہوتے ہی ثنا، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ ساتھ سورت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، چونکہ آپ کی دو رہ گئی تھی تو آپ نے اس میں ڈائریکٹ سورہ الحمدللہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت ملا لینی ہے۔ یہ دو رکعت کا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب وہ تیسری رکعت کی بات رہ گئی، جب آپ کی تین رکعتیں رہ گئی اور آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے
تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے ترتیب دینی ہے۔ پہلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے سلام پھرنے کے بعد سبحانک اللہ، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ 7 سورت پڑھ لینی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ 7 سورت، اور تیسری رکعت کے اندر صرف آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی سورت نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اور ایک رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو آپ کی یہ 4 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح اگر آپ چوتھی رکعت بھی گزر گئی، امام تشہد کی حالت میں بیٹھا تھا، آپ آگے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آتے ہی امام کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے امام سلام پھیر دے گا، آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو آپ نے سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ 7 سورت پڑھ لینی ہے۔ ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ اور 7 سورت پڑھ لینی ہے۔ تیسری رکعت کے لیے صرف سورہ فاتحہ، چوتھی رکعت کے لیے بھی صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے یہ 4 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کو اس ترتیب کا نہیں پتا ہوگا، اگر آپ ترتیب سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے، پھر رسول اللہ کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نماز پڑھتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا، آپ کو نماز میں شامل ہونے کا نہیں پتا۔ لیکن یہ تو میں نے آپ کو شامل ہونے کے طریقے بتا دیے، ایک اس کے ساتھ بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس وقت آپ نماز کے اندر آئے اور امام پہلی رکعت پڑھا چکا تھا، دوسری رکعت میں تھا، تو چونکہ آپ کی پہلی ہے، امام کی دوسری ہے، امام نے وہ فوراً اتحیات میں چلے جانا ایک رکعت پڑھنے کے بعد، چونکہ اس کی 2 ہو چکی، اور آپ کی پہلی ہے، اب آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ نے آیا کہ اتحیات پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے، امام نے 2 پڑھ لی، آپ نے اتحیات کو پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے خاموش ہو جانا۔ اسی طرح جس وقت آپ شامل ہوئے امام کے ساتھ، 3 رکعتیں گزر چکی تھی، چوتھی رکعت میں آپ شامل ہوئے، اب چونکہ چوتھی رکعت میں جس وقت آپ شامل ہوئے ہیں، تو اس وقت امام نے ایک رکعت کے بعد پھر وہ اتحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور آپ کے بھی ایک رکعت ہوئی، وہاں پہ بھی آپ نے اتحیات کو پڑھنا ہے، اور اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک درود شریف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ اینڈ کر دینا ہے، یعنی سٹارٹ نہیں کرنا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ درود شریف کو پڑھیں گے لیکن آپ نے نہیں پڑھنا، اور جس وقت امام سلام پھیر دے گا تو آپ نے اپنے لیے نماز کے لیے باقی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، وہ یہ کہ جس وقت آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو آپ اتحیات کے لیے پہلی رکعت کے بعد امام کے ساتھ بیٹھ گئے، تو آپ نے اتحیات کو آدھا پڑھنا ہے درود شریف سے پہلے۔ پھر اسی طرح جب امام کے ساتھ آپ کی تیسری ہوگی، امام کی چوتھی ہوگی، آپ پھر بیٹھیں گے، اس وقت بھی آپ نے اتحیات کو پورا نہیں پڑھنا، امام پوری پڑھے گا، باقی نمازی بھی پڑھیں گے جو شروع سے شامل ہے، آپ نے وہاں پر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کے خاموش ہو جانا، امام سلام پھیرے گا اور آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنے اہم اور ضروری مسائل تھے کہ جنہیں اگر بیان نہ کیا جائے یا انسان کو بتایا اور سمجھایا نہ جائے، اس وقت تک عام آدمی کی یا میرے جیسے گنہگار کی بھی نماز درست نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ یہ میرا آپ سے پہلا واقعہ اور پہلی آپ سے گفتگو کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی ایک آنے والی نئی ویڈیو کے اندر، آنے والے دنوں کے اندر جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس میں ایسے ہی مسائل جن سے آپ کی نماز درست ہوگی وہ آپ سے ڈسکس کروں۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ایک بڑا ضروری مسئلہ جس کا میں آپ کو ہنٹ دیتا چلوں کہ جب آپ پہلی رکعت میں شامل ہوں گے، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی رکعت وہ شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ تیسری رکعت میں آئے کہ امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، آپ کی رکعت کہاں پہ شامل ہوں گے تو وہ شمار کی جائے گی؟ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے نئی ویڈیو کے اندر اس کے متعلق آپ کو آگاہ کروں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو عمل کی